2007 کے اوائل میں جب ہم حج سے واپس آئے تو اس کے بعد میں نے ذہنی طور پر پروگرام بنانا شروع کر دیا اور اپنی وہ جو پین فرینڈ شپ اس کو بھی فائنلائز کرنا شروع کر دیا کہ کون کون سے ملک میں کون کون سے فرینڈ کو ملنا ہے، ان کے لیے تحفے تحائف خریدنے شروع کر دیے۔ اور یہ فیصلہ بھی کیا گیا، یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم پہلے افغانستان جائیں گے، افغانستان بائی روڈ جائیں گے لاہور سے، اور افغانستان سے ہم بائی روڈ تاجکستان جائیں گے، تاجکستان سے ہم ازبکستان جائیں گے، اور ازبکستان سے ہم ترکمانستان جائیں گے، ترکمانستان سے ہم ایران جائیں گے، اور ایران کے بعد ہم آذربائیجان جائیں گے، اور یہ ہمارا 6 ملکوں کا دورہ ہوگا۔ آذربائیجان سے واپسی پر ہم تہران سے جہاز پکڑ کر واپس آ جائیں گے۔ یہ ہمارا پروگرام تھا اوریجنلی، لیکن جانے کا سفر جو تھا بائی روڈ، وہ سارا ہم نے بائی روڈ کرنا تھا تاکہ پوری طرح ہم سینٹرل ایشیا کو پوری طرح انجوائے کر سکیں۔ اور ہم نے پروگرام اس طرح ترتیب دیا کہ ہم دن میں سفر کریں گے، راتوں کو سفر سے اوائڈ کریں گے، تاکہ ہم دن کو بہت اچھی طرح اس پورے علاقے کو، ازبکستان اور تاجکستان وغیرہ، ان سارے علاقوں کو ہم اچھی طرح دیکھ سکیں۔ تو اس بار ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم پشاور میں جو ہمارے قریبی عزیز پھوپھی صاحبہ ہیں، پھوپھی منصف سلطان عرف چند بی بی، ان کے گھر نہیں جائیں گے، کیونکہ احتمال تھا کہ وہ پھر ہمیں روک لیں گے کہ آپ افغانستان نہ جائیں اور اس طرف جانے کا قصد ترک کر دیں، کیونکہ حالات تو اب بھی اتنے ہی خراب تھے۔ 2001 میں امریکی افواج کے آنے کے بعد طالبان اور امریکی بدماشوں کے درمیان جو چشمک شروع ہوئی تھی وہ اسی طرح عروج پر تھی، اور چونکہ وہ پاکستانیوں کو امریکیوں کا حلیف سمجھتے تھے طالبان اور افغان، تو پاکستانیوں کے وہ دشمن تھے اور پاکستانیوں کو اغوا کر کے وہ کثیر زر تاوان وصول کرتے تھے، جبکہ ہندوستانیوں سے ان کے اچھے تعلقات تھے۔ اور ہم نے حیرت انگیز واقعات سنے، جو کہ کچھ واقعات سے ہمیں سابقہ بھی پیش آیا۔ مثلاً ایک واقعہ جو چند بی بی کے بڑے داماد نے ہمیں سنایا پچھلی بار، وہ یہ تھا کہ آپ کو ایک ٹیکسی ڈرائیور، آپ جب اڈے سے اتریں گے اسے کہیں گے کہ ہمیں فلاں ہوٹل لے چلو یا کسی ہوٹل لے چلو، وہ آپ کو اپنی ٹیکسی میں بٹھائے گا، آپ دونوں بیٹھے ہوں گے، وہ آرام سے چلتا ہوا راستے میں کہے گا میں ذرا سگریٹ لے لوں یا بیڑا لے لوں، اور وہ کسی کھوکے پر رکے گا، اور اس کے بعد جناب وہ اس بیڑے سے لے کر وہ اس کے پیچھے گم ہوگا اور گم ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھوکے والا آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو کہے گا اترو جناب، آؤ ہمارے ساتھ۔ آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ جناب ہم کہاں اتریں؟ تو وہ کہے گا کہ جناب وہ تو آپ کو جو ٹیکسی ڈرائیور تھا وہ 10 لاکھ روپے میں میرے پاس بیچ گیا، اب آپ یا تو 10 لاکھ روپے دیں مجھے یا پھر آپ میرے ساتھ چلیں جہاں میں آپ کو لے جاؤں۔ تو وہ آپ کی بیوی کو اور آپ کو لے کر اغوا کر کے لے جائیں گے، اور 10 لاکھ 20 لاکھ پھر جتنا، یعنی وہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے اپنے پاس رکھے، وہ چند دنوں بعد کسی اگلے ہاتھ بیچ دے گا، ہو سکتا ہے 15 لاکھ میں بیچے، 20 میں بیچے، کرتے کرتے اسی طرح آپ بکتے بکاتے طالبان تک پہنچ جائیں گے، جہاں آپ کی قیمت 80 لاکھ کروڑ روپیہ ہو چکی ہوگی، اور پھر وہ حکومت سے مطالبہ کیا جائے گا کہ جناب آپ کہ یہ واقعات افغانستان میں عام ہیں کہ آپ کسی بھی ٹیکسی ڈرائیور پر بیٹھے تو آپ اس پر یہ اعتماد نہیں کر سکتے کہ جو ہی اس کو پتہ چلے گا کہ یہ پاکستانی ہیں وہ جناب آپ کو کہیں نہ کہیں بیچ دے گا۔
القصہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس بار چند بی بی کو نہیں بتائیں گے کہ ہم افغانستان جا رہے ہیں، اور ہم چپ کر کے چونکہ سفر ہم نے رات کو نہیں کرنا تھا، دن کو کرنا تھا، تو لاہور سے جو پشاور کا سفر ہے وہ ہم نے ڈائیو پر کیا، اور وہ سفر تھا یعنی تقریباً یہ پشاور تک 350 کلومیٹر سفر بنتا تھا۔ لاہور لاہور سے پشاور 270 کلومیٹر تھا، لاہور سے راولپنڈی، لاہور سے راولپنڈی 270 کلومیٹر، اور اس کے بعد راولپنڈی یعنی راولپنڈی سے پشاور 160 کلومیٹر، اور پشاور سے کابل 285 کلومیٹر، جس میں سے وہ بارڈر کا علاقہ جو راستے میں ہے وہ اس میں شامل کر کے، لیکن افغان بارڈر جو ہے تورخم سے کابل کا سفر 224 کلومیٹر تھا۔ اور یہ سارا سفر ہم نے بسوں پر کیا۔ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا اپنے دوست بٹ صاحب کا، جو لاہور میں شاہ عالمی میں برتنوں کی مارکیٹ میں ایک چھوٹی سی دکان کرتے ہیں، چھوٹا سا ان کا بزنس ہے، لیکن وہ بہت ہی اچھا آدمی ہے، اس کے مراسم بہت اچھے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جناب یہ سفر آپ کا واقعی بہت خطرناک ہے، تو میں افغانستان تک تو میں اپنی ذمہ داری لیتا ہوں، یعنی پشاور میں بھی افغانستان میں بھی آپ کی ذمہ داری میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ افغانستان میں میرا بھی ایک دوست ہے جو میری کیئر کرے گا۔ تو بٹ صاحب، رؤف بٹ صاحب نے یہ انتظام کیا کہ انہوں نے پشاور میں ان کا کوئی دوست تھا، اس کو انہوں نے فون کر دیا کہ جی میرے اسی طرح بھائی اور بھابھی آ رہے ہیں ڈائیو پر، فلاں ٹائم وہ پہنچیں گے، تو آپ ان کو لے کر رات کو آپ ان کو کسی بہت پائے کے ہوٹل میں ان کو اقامت کا انتظام کریں رات کو، اور صبح آپ ان کو بارڈر پر پہنچائیں، تورخم بارڈر پر، اور پھر وہیں تورخم بارڈر سے کابل تک کے لیے آپ ان کو کوئی ٹیکسی لے کر دیں، اور کابل میں ان کو رہائش، کھانا اور ان کی رہائش کا بندوبست اور کھانے کا اور سیر و تفریح کا بندوبست آپ کابل میں آپ کریں، یعنی مختلف دوستوں کے ذمہ انہوں نے یہ لگایا۔ یعنی ایک دوست کے ذمہ ہمارا پشاور کا قیام تھا، دوسرے کے ذمہ پشاور سے تورخم پہنچانے، اور پھر تیسرے کے ذمہ تورخم سے کابل پہنچانے اور کابل میں رہائش، اس طرح۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم جب پشاور میں اترے ڈائیو کے اڈے پر، تو وہاں آگے کار آئی ہوئی تھی، کالے رنگ کی مرسیڈیز تھی، وہ ہمیں لے کر جناب جو پشاور کے ٹاپ کے ہوٹلز ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہوٹل میں لے گئی، اور وہاں انہوں نے ہمیں ایک شاندار کمرہ دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ڈنر آ گیا بہت زبردست قسم کا، اور وہ جو ڈرائیور ہمیں کار پر لے گیا تھا اس نے ہمیں بتا دیا کہ صبح یہ آپ کو 7 بجے بریک فاسٹ دے دیں گے ہوٹل والے، تو آپ 7:30 بجے بالکل ریڈی رہیں، کیونکہ 8 بجے بارڈر کھل جاتا ہے، تو ہم آپ کو 8 بجے چاہتے ہیں کہ آپ کو بارڈر کراس کرا دیا جائے افغانستان کا۔ تو ہم جناب رات کو بڑے مزے سے ہوٹل میں سوئے، صبح ہمیں الارم لگا کے سوئے تھے، اٹھے، تیار ہوئے، ابھی ہم تیار ہو رہے تھے کہ ناشتہ آ گیا، شاندار قسم کا پراٹھے تھے، انڈے، آملیٹ، دس دیٹ ایوری تھنگ، شہد، مکھن، جس طرح اعلیٰ پائے کے ہوٹلوں میں ہوتا ہے۔ ہم نے وہ ناشتہ کیا، ناشتہ کر کے ابھی ہم بیٹھے تھے کہ وہ ڈرائیور آ گیا، اور وہ ہمیں گاڑی پر لے کے تورخم بارڈر کی طرف روانہ ہو گیا۔
وہاں سے طورخم بارڈر میرا خیال ہے 58 کلومیٹر دور تھا. میں نے کہیں اس کے لکھے تو تھے کہ اس کے فاصلے، لیکن اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہے. پشاور تا طورخم 52 کلومیٹر، طورخم تا کابل 230 کلومیٹر. ہاں ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے. تو یعنی اچھا، ہم نے جانے سے پہلے ان تمام ملکوں کے ویزے لے لیے. فارن آفس میں وہ جو میرے دوست ہوا کرتے تھے محمد صدیق K2 جن کا نام پہلے بہت بار گزر چکا ہے، وہ اب فارن آفس سے ریٹائر ہو گئے تھے، لیکن ان کی بہرحال شناسائی تھی مختلف. تو انہوں نے ہمیں جو ہے میرے عہدے کی نسبت سے ان دنوں یہ لیٹر مل جایا کرتا تھا فارن آفس سے، پتہ نہیں اس کو کیا لیٹر کو کہا کرتے تھے، اس کا نوٹ وربیل، وہ کہ یہ 20 گریڈ کے ہمارے افسر ہیں اور بہت سینئر افسر ہیں اور انہیں فلاں جگہ جانا ہے. انہوں نے مجھے 6 ملکوں کا جو ہے وہ بنا دیا لیٹر، الگ الگ لیٹر. وہ لیٹر لے کر ہم امبیسی جاتے اور 2 گھنٹے بعد ہمیں ویزا لگ جاتا. پھر اگلی امبیسی جاتے، پھر 2 گھنٹے بعد. کہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل آ جائیں تو اگلے دن ہمیں مل جاتا. غرض 3-4 دنوں میں یہ سارے ویزے لگ گئے ہمارے. تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان اور ترکمانستان. اچھا، یہ چونکہ بات میں کر رہا ہوں 2007 کی، تو یہ ملک آزاد ہوئے تھے. یہ سارے یہ روس کے زیر ماتحت رہے تھے 100 سال سے زیادہ عرصے تک. یہ تمام مسلمان ممالک ہیں، لیکن یہ روسی اثر و رسوخ میں رہنے کے بعد، اور روس USSR سوشلسٹ سوویت ریپبلکس یہ تھیں ساری. تو انہوں نے 1990 کے بعد، کسی نے 1991 میں، کسی نے 1990 میں آزادی حاصل کی، لیکن ان میں سسٹم ابھی تک وہی روسی چل رہا تھا. اور یہ اسی طرح جاسوسی، اسی طرح ڈر، خوف، یعنی اس حساب سے یہ ملک بڑے اس وقت بہت گندے تھے کہ یہاں کی سیاحت جو ہے وہ شکوک و شبہات سے بھری ہوئی ہوتی تھی. اور صرف 3 دن کا ویزا دیتے تھے، 72 گھنٹے کا. اور شرط یہ ہوتی تھی کہ آپ وہ 72 گھنٹے کا ویزا جب آپ ہمارے ملک میں پہنچ جائیں تو وہاں کی منسٹری آف فارن افیئر سے آپ اس کو ایکسٹینڈ کرا لیں، چاہے 10 دن، 15 دن، 1 مہینہ. مثلا میں نے اس تاجکستان کا ویزا لینا ہے تو وہ مجھے 3 دن کا دیں گے. اب رہنا وہاں میں نے 5-6 دن ہے فرض کیجئے، تو 3 دن بعد وہ مجھے اریسٹ کر لیں گے، یا میں ان 3 دنوں کے اندر اپنا وہ ویزا ایکسٹینڈ کرا لوں ان کی منسٹری آف فارن افیئر سے 15 دن کے لیے یا 10 دن یا جتنا بھی. اور وہ بڑی بھاری فیسیں بھی لیتے ہیں، ان کی کمائی کا یہ ایک ذریعہ بھی تھا. 100 اور رشوت بھی لیتے تھے، سرکاری فیس بھی. $100 اگر فیس ہے تو $100 ہی رشوت بھی ہے. یہ حال تھا ان دنوں ان ممالک کے ویزوں کا. ہو سکتا ہے آج بھی یہی حال ہو. تو اب جب ہم نے یہ سارے ویزے بھی لے لیے، پھر وہ افغانستان پشاور پہنچ گئے. پشاور سے بارڈر پر پہنچے. بارڈر کراسنگ میں ہمیں 1 سے 1.5 گھنٹہ لگ گیا، کیونکہ پاکستانی سائڈ پہ جب یہ طورخم میں اتارتے ہیں تو افغان بارڈر وہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر دور ہے، بہت دور ہے، جسے چل کر کراس کرنا خاص طور پر بوڑھے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو وہاں نہ رکشے ہیں نہ کاریں ہیں، وہ پیدل ہی آپ کو جانا پڑتا ہے. البتہ آپ کا سامان اٹھانے کے لیے دستی ریڑھیاں ہوتی ہیں. تو اب اگر آپ بہت بوڑھے ہیں تو آپ اس دستی ریڑھی والے کو پیسے دے کر سامان کی جگہ یا سامان کے ساتھ آپ بھی بیٹھ جائیں اور ان کو پیسے دیں، ورنہ وہ 1 کلومیٹر کا سفر آپ پیدل طے کر کے افغان بارڈر تک پہنچیں، طورخم سے افغان. تو یہ سارے پروسیجر جیسے ہوتا ہے، ہم تو سنتے ہیں کہ
افغان بارڈر پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی، لیکن جو شرفا ہوتے ہیں ان کے لیے بہت پوچھ گچھ ہوتی ہے، جو دن رات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کے واقف ہیں، سمگلنگ کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، ہیرن لا رہے ہیں، چرس لے کر جا رہے ہیں، جو ان کے لیے کوئی پوچھ گچھ نہ ویزے ہیں نہ ان کے لیے کوئی پوچھ گچھ ہے۔ جو ہمارے جیسے شریف لوگ ہیں ان کو یہ بڑا ذلیل و خوار کرتے ہیں، ان کے سامان کی تلاشیاں بھی لیں گے، اور یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ سامان کی تلاشی لیتے لیتے یہ بغیرت کے بچے خود ہی ہیروئن کو ایک پوڑی اندر ڈال دیں اور پھر کہیں جی اتنے 1000 روپے دو تو تب چھوڑیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ڈر بھی لگا رہتا ہے خصوصاً افغانوں سے کہ جن کا دین ایمان جو ہے وہ پیسہ ہے، اور وہ اس پیسے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ افغان کا مذہب ہے، آپ حیران ہوں گے کہ بعد میں ایک مرتبہ یہ بات کھلی کہ پچھلے سال جب ہم گئے تھے خانہ کعبہ میں تو وہاں حاجی صاحب نے بتایا ان کے ایک دوست بہت پیارے حاجی صاحب کے، وہ تھے تو پاکستانی لیکن 40 سال سے سعودی عرب میں رہ رہے تھے، اور اب وہ سعودی والے 40 یا 50 سال بھی رہ لیں تو وہ نیشنلٹی نہیں دیتے، بہت کم لوگوں کو نیشنلٹی سعودی مل جاتی ہے، ادروائز وہ ٹرخاتے رہتے ہیں۔ بہرحال وہ شخص جو تھا حاجی صاحب کا دوست، اب امین شاید اس کا نام تھا، تو وہ امین صاحب کی ڈیوٹی تھی کہ وہ خانہ کعبہ میں جب یہ مطاف کے گرد لوگ چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ امین صاحب بہت جہاں دیدہ آدمی تھے، بزرگ بوڑھے آدمی، تقریباً 70 سال کے قریب ان کی عمر ہوگی، لیکن دبلے پتلا وجود نظر نہیں آتے تھے اتنی عمر کے۔ تو وہ پھرتے رہتے تھے اور وہ تاڑتے تھے کہ کون جیب تراش، کیونکہ پتہ چلا کہ یہ مسلمانوں میں یہ ایک بہت بڑا عذاب آ گیا ہے کہ جب لوگ حج کرنے آتے ہیں تو جیب تراش بھی ہائر کیے جاتے ہیں مافیاز کی طرف سے، اور وہ یہاں آ کر لوگوں کی جیبیں کاٹ جاتے ہیں، ان کو ان کی رقم سے محروم کر دیتے ہیں، اور وہ بالعموم افغان ہوتے ہیں زیادہ تر، اور ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہوتے ہیں، لہٰذا جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو وہ پاکستانی کہلاتے ہیں، کیونکہ پاکستانی شناختی کارڈ حاصل کرنا اور پاکستانی پاسپورٹ حاصل کرنا افغانستان والوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ ان کے زیادہ سے زیادہ 2000 روپے لگتے ہیں رشوت کے، ان کو شناختی کارڈ مل جاتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں، اب شاید کچھ سٹریم لائن ہو گیا ہو، لیکن میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب ہاتھ سے لکھے جاتے تھے شناختی کارڈ بھی اور پاسپورٹ بھی ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، قلم سے، یعنی پرنٹ نہیں ہوتے تھے۔ تو اسی طرح پاسپورٹ لینے کے لیے بھی 2-3 ہزار میں پاسپورٹ پاکستانی مل جاتا تھا، اب بھی مل جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے 1-2 سال پہلے افغانستان طالبان کا کوئی ملا منصور تھا، اس کو امریکیوں نے مار ڈالا یہاں پاکستانی بارڈر تفتان کے قریب اس حملے میں، ہوائی حملے میں۔ تو پتہ چلا کہ اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی ہیں اور ایرانی پاسپورٹ بھی ہیں، اور وہ پاکستانی پاسپورٹ پر پاکستان کا سفر کر رہا تھا، جبکہ وہ افغان طالبان کا سربراہ تھا۔ تو میں بات بھٹک گئی، بہت ساری ادھر ادھر چلی گئی، تو ہمیں تقریباً انہوں نے 2 سے 3 گھنٹے بارڈروں پر ذلیل کیا، حالانکہ ہمارے پاس جائز ویزے لگے ہوئے تھے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن وہ پیسے لینے کے چکر میں پاکستانی بارڈر پر بھی اور ادھر افغان بارڈر پر بھی وہ ہمیں ذلیل و خوار کرتے رہے، اور بالآخر وہ جو اس طرف پرلی طرف ادھر والا ٹیکسی ڈرائیور تو ادھر رک گیا نا، جو ہمیں پشاور سے تورخم تک لایا تھا وہ یہاں رک گیا۔ آگے جس نے تورخم یعنی افغان بارڈر سے ہمیں لے کر جانا تھا کابل، وہ ایک اور ٹیکسی ڈرائیور تھا، وہ بھی وہاں بارڈر پر اس طرف پرلی طرف کھڑا ہو کر یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ ان لوگوں کے پاس آیا اور اس نے انہیں کوئی میرے خیال میں اپنی 200-400 روپے دیے، اور وہ ہمیں چھڑا کر اپنی وہ بھی ٹیکسی ڈرائیور تھا یا کار تھی، میرے خیال میں کار تھی، ان کی اپنی ذاتی کار تھی،
या टैक्सी ड्राइवर वल्लाह आलम बेसवाब, क्योंकि वहाँ टैक्सियों पर टैक्सियाँ लिखी नहीं होती, वो कार भी होती है, वो टैक्सी भी होती है, तो ये पता है हमें नहीं चलता कि ये टैक्सी है या कार है। तो वो आदमी हमें लेकर वहाँ से चला और रास्ते में एक दो जगह पर ट्रैफिक ब्लॉक थी बुरी तरह, सड़क बहुत शानदार थी 2006 में, जो यानी तोरखम बॉर्डर से लेकर काबल तक 224 किलोमीटर के सफ़र था। वो अगर सड़क यानी कहीं ट्रैफिक ब्लॉक ना होती तो 2-2.5 घंटे का सफ़र था, लेकिन हमें 4 घंटे लग गए। कुछ जगहों पर पुलिस चेक पोस्टें थी, वहाँ कुछ जगहों पर जनाब ट्रैफिक ब्लॉक थी, कहीं रास्ते में थोड़ी बहुत सड़क टूटी फूटी आ जाती। ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान काबल से कुछ 10 किलोमीटर पहले जो सड़क अमरीकी अड्डों को जाती थी वो तो बहुत शानदार बनी हुई थी, जो कि शहर से थोड़ा बाहर थे, और जो सड़क शहर के अंदर जा रही थी 10 किलोमीटर वो इंतहाई खस्ता हाल थी, और उस पर चलना बस ये है कि जैसे देहात की किसी कच्ची सड़क में या खेत में चल रहे हैं, इस तरह की सड़क थी। किस्सा मुख्तसर, वो टैक्सी ड्राइवर या वो कार का मालिक जो भी होगा वो हमें एक घर में लेकर पहुंच गया। उस घर में एक नौकर पहले से खड़ा था, एक ये आ गया, उन्होंने हमें वेलकम किया बड़ी सर्द मेहरी से, जिस तरह पठानों का ये आम तौर पर शेवा होता है कि उनके जज्बात उनके चेहरे से मुतरश्शे नहीं होते। तो उन्होंने बड़ी सर्द मेहरी से हमें वसूल किया और हमें एक कमरे में बिठा दिया। तो अगली कहानी मैं आपको फिर सुनाता हूँ।